نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العلي العظيم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ حضرات، آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر آئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، رجب شریف کے مہینے میں 22 تاریخ کو 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی فاتحہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دلائی جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو یہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، کنڈوں کی فاتحہ جسے کہا جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا وہ 15 رجب المرجب شریف کو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عرس منایا جاتا ہے تو وہ 15 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، یعنی کنڈوں کی فاتحہ جو دلائی جانی چاہیے اصل میں وہ 15 رجب المرجب کو دلانی چاہیے، لیکن آج کل ہمارے یہاں عام طور پہ 22 رجب المرجب کو یہ فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 22 تاریخ کو یہ فاتحہ کیوں دلائی جاتی ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کچھ لوگوں نے اس میں تحقیق یہ کی ہے کہ اس وقت یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین اعظام کے زمانے میں، اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے ایصال ثواب کے لیے 7 دن تک ان کے گھر والے خرچ کیا کرتے تھے، کھانا ان کو دیا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے غربا اور مساکین کو، یعنی ان کے نام سے 7 دنوں تک ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اور 7ویں دن وہ کچھ زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے 7ویں دن یعنی 22 رجب المرجب شریف کو ان کے معتقدین نے، متوسلین نے، متعلقین نے مل کر کے ایصال ثواب کے لیے کچھ محفل کی، کچھ خیرات کیا، کچھ صدقہ کے پیسے دیے، جو بھی ہے بہرحال ایصال ثواب انہوں نے کیا۔ تو اسی نسبت سے آج بھی 22 رجب المرجب شریف کو کنڈوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ تو بہرحال کنڈوں کی فاتحہ 22 رجب المرجب کو دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں جو ان کا عرس ویسے منایا جاتا ہے وہ 15 رجب شریف کو منایا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیے اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا وہ بھی 22 رجب شریف کو ہوا تھا، اور ہم جو کنڈوں کی فاتحہ لگاتے ہیں وہ بھی 22 رجب شریف کو ہم لگواتے ہیں، تو ہم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر خوشی مناتے ہیں، خوشی میں ہم یہ فاتحہ دلاتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو لوگ ہیں، شیعہ حضرات جو ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر خوشی مناتے ہیں، اور انہوں نے خوشی کے موقع پر انہوں نے کھیر پوریاں بنائی، کنڈے کی فاتحہ، کنڈے وغیرہ میں انہوں نے کھیر رکھی تھی اور فاتحہ دلائی تھی۔ بہرحال ان کا یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر معاذ اللہ انہوں نے یہ خوشی منائی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آج سنی مسلمان یہ کام کرتے ہیں وہ شیعوں کے طریقے پر ہیں، شیعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے وصال پر خوشی مناتے ہیں، اور یہ سنی حضرات بھی امیر معاویہ کی وصال پر خوشی مناتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے غلط ہے۔ تو میں پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے تشبہ کیا چیز ہے، میں اس چیز کے تعلق سے آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے تشبہ کیا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشابہ انسان تب ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، تب وہ مشابہ ہوتا ہے۔ تشبہ اس کے دل میں ہو، یعنی فاعل جو کر رہا ہے اس کے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ میں اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں،
दूसरी चीज तशब्बुह तब पाया जाता है कि किसी गैर मजहब वाले के काम को करना जो उनका शिआर रहा हो, जो उनका तरीक़ा कार रहा हो, ये होता है कि उनके साथ तशब्बुह पाए जाना, उनके साथ मुशाबहत पाए जाना। देखिए इसी तरह फतावा रज़विया शरीफ में भी ये चीज बयान की गई है तशब्बुह के ताल्लुक से कि तशब्बुह क्या होता है। देखिए तशब्बुह वही ममनू और मकरूह है, ये फतावा रज़विया शरीफ में लिखा गया है, तशब्बुह वही ममनू और मकरूह है जिसमें फाइल की नीयत तशब्बुह की हो, या वो शे उन बद मजहबों का शिआर खास या फी नफ्सिही शरअन कोई हर्ज रखती हो, बगैर इन सूरतों के हरगिज कोई वजह मुमानियत नहीं। यानी तशब्बुह की जो सूरत है वो बयान कर दी गई है, इसके अलावा तशब्बुह नहीं पाई जाती है। और आज जो हम सुन्नी मुसलमान कुंडों की फातिहा 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ को जो हम लगवाते हैं, उसमें किसी भी एक सुन्नी मुसलमान का ये कस्द और ये इरादा नहीं होता कि हम इस वजह से फातिहा लगा रहे हैं कि हजरत अमीर मुआविया का माज़अल्लाह इस दिन विसाल हुआ उनकी खुशी में। बल्कि आज मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर कोई शख्स 22 रजबुल मुरज्जब शरीफ को फातिहा दिलाता है इस नीयत के साथ कि इस दिन में हजरत अमीर मुआविया के नाम से भी फातिहा दिलाऊंगा और मैं हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी फातिहा दिलाऊंगा, तो रब तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि रब तबारक व तआला उसको दोनों बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से महजूज फरमाएगा। लेकिन ये है कि हमारी नीयत जैसी होगी उसी के हिसाब से हमें रब तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा। देखिए ये चीज आप जहन में रखें, जो खुराफात होती हैं कुंडों की फातिहा में, वो तमाम की तमाम खुराफात ममनू है, क्योंकि कुंडों की फातिहा है उसकी जो असल है वो ये है ईसाले सवाब, यानी किसी के तरफ ईसाले सवाब करना, उनके लिए सवाब पहुंचाना, ये इसका है। और सवाब ईसाले सवाब किसी भी मजहब वाले के यहाँ, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, गैर मुकल्लिद हो, कोई भी हो, सब लोग ईसाले सवाब को मानते हैं। और ईसाले सवाब ये कोई आज की इजाद नहीं है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ईसाले सवाब करके बताया है। क्योंकि हजरत साद आए हुजूर की बारगाह में, उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी माँ के लिए क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ अपनी माँ के लिए पानी का इंतजाम फरमा दो। तो हजरत साद ने अपनी माँ के ईसाले सवाब के लिए पानी का इंतजाम किया, कुआं खुदवाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुएं के पास जाकर के कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ये कुआं साद की माँ के लिए है, यानी उनके नाम से है। तो बहरहाल ईसाले सवाब करना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। लेकिन हमें खुराफात से, कुंडों की फातिहा में जो खुराफात होती हैं उनसे बचना है। देखिए कुंडों की फातिहा में क्या क्या खुराफात होती हैं। कुछ नावाकिफ लोग ये ख्याल करते हैं कि ये नियाज यानी कुंडे की जो फातिहा होती है ये मिट्टी के बर्तन ही में दिलाई जाए, इसके अलावा ये फातिहा नहीं होती है। तो जो ये खुराफात है, पहली खुराफात ये है कि कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि जो कुंडों की फातिहा होती है वो फातिहा सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही होती है, किसी दूसरे बर्तन में कुंडों की फातिहा नहीं होती है। तो ये उनकी गलत फहमी है। आप जिस बर्तन के अंदर खाते हो, पीते हो, जिस बर्तन को आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हो और उसका इस्तेमाल करना जायज है, तो उसमें आप कुंडों की फातिहा दिला सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर हाँ ऐसे मौके पर आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, नया बर्तन लेकर के आते हैं और उस नया बर्तन को आप खुद इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने के बाद में किसी गरीब को दे दें ईसाले सवाब के तौर पर, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये गुमान करना कि फातिहा सिर्फ इसी बर्तन में हो सकती है जो मिट्टी का नया बर्तन होता है, तो ये उनकी गलत फहमी है। देखिए दूसरा है कुंडों को दरिया में डाल देना। देखिए एक चीज ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिन कुंडों के अंदर हमने फातिहा दिलाई है उन कुंडों को हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, उन कुंडों को हम किसी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी उनकी गलत फहमी है। जिन कुंडों को हमने फातिहा में इस्तेमाल किया है उसके बाद में हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी को दे सकते हैं,
اس میں بہرحال یہ ہے کہ استعمال کرنا اس کو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو برکتاً ادباً کسی دریا میں ڈالنا ہے، کسی سمندر میں ڈالنا ہے، تالاب میں ڈالنا ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، مال کو بیکار کرنا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ نیاز دلائی جاتی ہے، جو یہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جس جگہ ہم نے فاتحہ دلائی ہے ہمیں اسی جگہ کھانا ہے، دوسری جگہ ہم اس کو لے جا کر کے نہیں کھا سکتے۔ تو جس جگہ فاتحہ دی جاتی ہے اسی جگہ وہاں پر فاتحہ کے کھانے کو کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط رسم ہے کہ فاتحہ جب اس پہ لگ جاتی ہے، جہاں آپ چاہو اس کھانے کو لے جا سکتے ہو، آپ نے فاتحہ اندر لگائی ہے، آپ اندر بھی کھا سکتے ہو، آپ فاتحہ کے کھانے کو باہر بھی لے جا سکتے ہو، کسی دوسری جگہ بھی لے جا سکتے ہو، کسی کو تحفتاً بھی دے سکتے ہو، اپنے پڑوسی کو بھی کھلا سکتے ہو وہاں لے جا کر کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں فاتحہ دی جاتی ہے کھانے کو وہی رکھا جائے، وہاں سے کہیں دوسری جگہ نہ لے جائے۔ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ بچی ہوئی جو نیاز ہوتی ہے ان کو دفن کر دینا، یہ بھی ایک غلط رسم ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے رجب کی 15 تاریخ کو فاتحہ لگائی، 15 تک شام تک جو ہم نے کھایا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کل کو بچ گیا تو پھر ہم اس کو پھینک دیتے ہیں یا پھر ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جو مال کو ضائع کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، کھلم کھلا وہ شیطان کے کام کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانے کا جو مسئلہ ہے، فاتحہ کی جو چیز بچ جاتی ہے، اگر وہ پہلے دن نہیں کھائی جاتی ہے، یا تو آپ اپنے کسی دوست کو دے دیجئے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو دے دیجئے، پڑوسی کو دے دیجئے، لیکن اس کو پھینکنا نہیں ہے، کل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچ جاتی ہے تو آپ تیسرے دن چوتھے دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پھینک نہیں سکتے۔ یہ مال کو ضائع کرنا ہے اور مال کو ضائع کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے، آخری چیز یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے، اگر عورت کو پیریڈ آتے ہیں، عورت جب پیریڈ کے وقت میں ہوتی ہے، حالت حیض میں جب عورت ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ ایسے وقت میں فاتحہ کا کھانا تیار نہیں کر سکتی، وہ کونوں وغیرہ کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو بنا نہیں سکتی، اس کو تیار نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ اگر عورت پیریڈ کے وقت میں بھی ہے، پیریڈ کی حالت میں بھی ہے، اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھل کر کے ٹھیک سے وہ کسی بھی برتن کو استعمال کر سکتی ہے، کوئی بھی کھانا پکا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگھی مانگی تھی۔ کنگھی جب جیسے ہی مانگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں پیریڈ سے ہوں، میں حالت حیض میں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عائشہ تم حالت حیض میں تو ہو، لیکن جو حالت حیض میں تمہارا ہونا ہے اس کی وجہ سے گندگی تمہارے ہاتھوں تک نہیں پہنچتی ہے، تو بہرحال تم اس کام کو انجام دے سکتی ہو جس کے بارے میں تم سے کہا گیا ہے۔ تو یہ فاتحہ کا جو معاملہ ہے، یہ کھانا جو بھی ہے تیار کیا جا سکتا ہے ان عورتوں کے ذریعے جو پیریڈ کے حالت میں ہو، حالت حیض میں ہو یا پھر حالت نفاس میں ہو، جو بھی ہو، بہرحال اگر عورت ناپاک بھی ہو، اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھل کر کے وہ تمام کے تمام چیزیں بنا سکتی ہے جو فاتحہ کے کام آتے ہو یا گھر میں روزمرہ میں ان کو استعمال کیا جاتا ہو۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے کنوں کی فاتحہ میں خرافات رائج ہوئی پڑی ہیں، تو ہمیں ایسی خرافاتوں کو روندنا ہے، ہمیں ایسی خرافاتوں سے الگ رہنا ہے اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ کنوں کی فاتحہ بالکل جائز ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ 15 رجب شریف کو مناؤ تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے آپ 22 رجب المرجب شریف کو کنوں کی فاتحہ لگاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 15 کو لگاؤ تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جس دن عرس ہوتا ہے کسی بھی بزرگ کا، اس دن ان بزرگ کا فیوز اور برکات زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اگر 15 رجب شریف کو یہ فاتحہ لگائی جائے گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا
نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔